کراچی اور سندھ کے دوسرے اضلاع اور جنوبی بلوچستان کی موجودہ موسم کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سردار سرفراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، دیکھا یہ گیا ہے بلوچستان پہ غیر متوقع طور پہ بہت بارشیں ہوئیں اور کراچی میں بھی بارشیں دیکھی گئی ہیں. تو کیا یہ یوزول فنامنا تھا کہ غیر یوزول؟ کیونکہ جنوری میں آپ نے دیکھا ہے کہ کم بارشیں ہوتی ہیں. جی بالکل، جنوری میں عمومی طور پہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں. کراچی میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کسی یعنی آخری دفعہ 2019 میں ہوئی تھی، پھر اس سے پیچھے آپ جائیں تو 2017 میں ہوئی تھی، اور جو سب سے زیادہ ہوئی تھی وہ 1995 میں ہوئی تھی. جنوری کے مہینے میں کوئی 80 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو گئی تھی 24 گھنٹوں میں. تو اسی طرح سے سندھ کے دوسرے اضلاع اور جنوبی بلوچستان جو مکران ڈسٹرک ہے، اس مکران ڈسٹرک اور اس سے اوپر تربت اور خاران اور کیچ ڈسٹرک، ان اضلاع میں بھی کم بارشیں ہوتی ہیں عمومی طور پر جنوری میں، سردیوں کی بارشیں. اس لیے کہ جو مغربی ہواؤں کے سلسلہ ہوتا ہے وہ نارتھ سے، یعنی نارتھ بلوچستان سے کوئٹہ اور زیادہ سے زیادہ خزدار اور کلات ان ایریا سے ہوتی ہوئی اوپر کے پی اور کشمیر وغیرہ کی طرف نکل جاتی ہیں. تو بالکل یہ ان یوزول ہے، اور یہ بڑا اسٹرانگ ویدر سسٹم تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت نیچے تک اس نے ڈپ کیا. عربین سی سے موئسچر پک کرتا رہا اور برابر میں گلف آف عمان سے موئسچر پک کر کے یہ اتنی غیر معمولی بارشیں ہوئیں بلوچستان میں، کراچی میں، اور باقی سندھ میں تو خیر ماڈریٹ رہی جنرلی، لیکن کسی ایک دو جگہ پہ ہیوی فالز بھی ہوئے. سر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں مغربی ہواؤں کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ مغربی ہواؤں کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے، مشرقی ہواؤں کی وجہ سے کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، یہ سیزن وائز اصل میں ڈیفر کرتا ہے کہ جو ونٹر کی بارش ہوتی ہے دسمبر سے لے کے مارچ تک، کہہ لیں پاکستان میں 3 یا 4 مہینوں پر ونٹر سیزن مشتمل ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی قدرتی طور پر ایک فنامنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ مغرب سے آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں، ویسٹرن ڈسٹربنس ہم ان کو کہتے ہیں، ان کا اوریجن بیسیکلی اٹلانٹک اوشن میں لو پریشر ایریاز بنتے ہیں، پھر اس سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین سی، اور وہاں سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ، اور ادھر مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا پھر ہمارے ایریا میں ایران اور افغانستان کے راستے پھر ہمارے ایریا میں داخل ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ان کی اوریجن ویسٹ میں ہے، تو اس لیے ان کو مغربی ہوائیں کہتے ہیں. اور یہ سردیوں کا یہ پیٹرن ہوتا ہے. گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مونسون ہوائیں ادھر سے بھی بنگال سے اور انڈیا کی طرف سے آتی ہیں، تو وہ چونکہ ہمارے مشرق میں لائی کرتے ہیں وہ ایریا، اس لیے ان کو مشرقی، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی ہوائیں ہوتی ہیں جو کہ مونسون کی بارشیں لاتی ہیں. سر، دیکھا یہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی کہ کراچی میں بہت طوفانی بارش ہوگی، اولے بھی پڑیں گے، اور بحیرہ عرب میں سائیکلون ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت تھی؟ اس میں کوئی اتنی، اصل میں سوشل میڈیا کا بس کچھ پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، شاید اسی کی وجہ سے کچھ ان کی لائکس بڑھتی ہوں گی یا کوئی ایسا ہوگا چکر ان کے ساتھ. لیکن کوئی اصل میں ہائپ بہت زیادہ کریٹ کی گئی تھی. یعنی اتنی بارش جتنی کہ بلوچستان کے صدرن ایریاز میں ہوئی، پسنی اور گوادر کے ایریاز میں، جیوانی اور مارا، ان علاقوں میں جتنی ہوئی، قطعی طور پر اتنی بارش کراچی میں متوقع ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جو ایک سسٹم ایک انٹینسٹی کے ساتھ کہیں برستا ہے، تو اسی انٹینسٹی کے ساتھ پورے مطلب آگے تک جو اس سے آگے کے ایریاز ہیں جیسے کراچی اور باقی سندھ کے اضلاع ہیں، وہاں تک اتنی شدت کی ہوائیں آنی ہی نہیں تھیں. یہ ضرور تھا کہ جی کسی جگہ پہ بہت تیز اسپیل ہو سکتا ہے، لیکن لکیلی اس میں اتنی کوئی بہت غیر معمولی اس ایریا میں نہیں ہوئی، البتہ بلوچستان میں زیادہ ہوئی. اور اولے پڑنے کا بھی مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے لوگ اس کو کیوں کہا انہوں نے اور کیوں اس پہ ہائپ کریٹ کر دی. اس لیے کہ دیکھیں جو ہواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یعنی بہت نادرلی ونڈ، نارتھ ویسٹرلی ونڈ، یعنی شمال مغرب سے اگر بہت اوپر سے ہوا نیچے تک پینیٹریٹ کرے، اوپر سے مراد یہ کہ جو مختلف ہائٹس ہوتی ہیں، یعنی 20,000 30,000 فٹ، 30,000 40,000 فٹ تک سے ہوائیں اگر شمال مغرب سے اتر رہی ہوں کراچی کے اوپر یا آپ کے کسی بھی ایریا کے اوپر، سندھ کے اوپر، تو پھر تو اولے شولے پڑنے کا امکان ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ بالکل اسٹریٹ ایک طرح سے زونل فلو تھا، ویسٹ ٹو ایسٹ زونل فلو تھا اپر ایئر میں، اور ایسے میں اولے پڑنے کی تو جس کو تھوڑی سی فہم ہو، جس کو سمجھ ہو میٹرالوجی کی، وہ نہیں کر سکتا اس طرح کی بات. تو اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور سائیکلونک ایکٹیویٹی کا تو سوال ہی نہیں. اس لیے کہ سائیکلون بنتے ہیں عموماً اس خطے میں، اس ایریا میں، عربین سی میں اور بے آف بنگال میں پری مونسون میں، اور پھر پوسٹ مونسون میں. پری مونسون مئی اور جون کے مہینے، اور پھر پوسٹ مونسون اکتوبر نومبر کے مہینے میں سائیکلون بنتے ہیں. دسمبر اور پھر اب تو جنوری ہے، اس میں تو سائیکلون بننے کے کوئی بالکل سوال ہی نہیں ہوتا. سر، کیا ان بارشوں سے سردی کے اثر میں اضافہ ہوگا؟
جی بالکل. ایک دفعہ جب ویسٹرلی ویو جو بارش اور برف باری کا باعث بنتی ہے، جیسے یہ جو اس وقت اسپیل چل رہا ہے، یہ اسپیل جمعے کی صبح تک یا جمعے کی دوپہر تک، یعنی 7 جنوری کی صبح یا شام تک یہ رہے گا سندھ کے بیشتر ایریاز میں، اسی طرح سے بلوچستان کے بھی جنوبی اور مشرقی حصوں میں. تو یہ سلسلہ جب آگے نکل جائے گا، یہاں سے ختم ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے عموماً پھر کولڈ ایئر آتی ہے. یہ سائیکل چلتا ہے کہ جو بارش دینے والی ہوائیں ہیں، جو ویٹ ونڈز ہوتی ہیں، وہ جب آگے نکل جاتی ہیں تو ان کے پیچھے پھر ڈرائی ایئر فالو کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں سردی بڑھے گی. اور آپ شمالی پاکستان کی بات کریں، نارتھ پنجاب اور پھر اوپر اسلام آباد، کشمیر، جی بی، کے پی، ان ایریاز میں یہ 9 جنوری تک یہ اسپیل جاری رہے گا. اسی طرح سے کہیں درمیانی، کہیں تیز بارش اور پہاڑوں پر اچھی برف باری. تو یہ سارا جب ایسٹ پاکستان پورے پہ سے سویپ کرتی ہوئی اب یہ ہوائیں آگے نکل جائیں گی مشرق یا شمال مشرق کی جانب، انڈیا کی طرف اور چائنا کی طرف، تو پھر اس کے پیچھے کولڈ ایئر آئے گی، سائبیرین ہوائیں ایک دم سے نیچے تک اتریں گی اور ٹھنڈ بڑھ جائے گی. بہت شکریہ سر. امید کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں اچھا معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے. شکریہ.